أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ذی وقار سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے آج کا ہمارا یہ فقید المثال اور بڑا ہی شاندار پروگرام اختتامی مراحل کی طرف جاری و ساری ہے۔ مشائخ عظام کے خطابات اور قرائے کرام کی تلاوتیں الحمدللہ ہو چکی ہیں، تو میں بھی انشاءاللہ الرحمن چند ضروری باتیں آپ کے پیش خدمت کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جو بھائی بار بار اٹھ کے جا رہے ہیں اور پنڈال میں ہال میں کھڑے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ بیٹا بیٹھ جائیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کوئی رسمی کانفرنس نہیں ہے، میلہ نہیں ہے۔ آپ نے اتنے مشائخ کے بیانات سنے ہیں تو تشریف رکھیں، آپ پہ ان بیانات کا اثر نظر آنا چاہیے۔ جو ساتھی باہر ہیں، جو بچے باہر ہیں، وہ بھی مسجد کے حال میں تشریف لے آئیں۔ انما الاعمال بالخواتیم ایک بڑے ہی روحانی اجتماع اور پروگرام کا جو اختتام ہے وہ بڑا ہی اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب رحمان آج کا یہ پروگرام ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا سادہ ترجمہ میں آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دین کی مجلس میں بیٹھ کر ہماری آیات کو توجہ سے نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہت بڑا ظالم آدمی۔ تو سچی بات ہے کہ ہم تو پہلے ہی کانفرنسوں سے بیٹے بہت پریشان ہیں۔ یہ جو ہماری رسمی کانفرنسیں ہیں نا، اسٹیجوں پر بڑی عجیب معاملے ہیں، سامعین میں بڑی بے توجہی ہے، تو وہی سلسلہ آپ نہ کریں۔ آپ ایک تربیت یافتہ لوگ ہیں، ایک مثالی ادارے میں بیٹھے ہو، تو جو بچے باہر گھوم پھر رہے ہیں وہ بھی اندر آ جائیں، جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈر جائیں اور اللہ رسول کی باتوں پہ غور کریں۔ اگر کسی کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو تو بیٹے موبائل جیب میں ڈال لیں اور توجہ سے میری طرف دیکھیں اور توجہ سے اللہ اس کے رسول کی بات سنیں۔ صحیح البخاری میں ایک روایت آتی ہے، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنہ۔ جو بندہ پہلے پیر اللہ کے گھر میں آئے یا پچھلے پیر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے نماز پڑھنے، دین کی بات سننے، تو مسجد والے، انتظامیہ، مدرسے والے تو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مسجد میں آنے والوں کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ جنت میں تیار فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت دی ہے تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا احترام کریں، خیال کریں۔ تو چلیے میں ایک دعا دے کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں، پھر میں گزارش کروں گا کہ یہ آمد و رفت کا سلسلہ بیٹے بند کر دیں۔ بہت بری بات ہے، مجھے جتنی خوشی تھی اتنی تکلیف پہنچی ہے آپ کے یہ معاملے دیکھ کر۔ بہت بری بات ہے۔ یہ جو بچے باہر ہیں نا، جب میں آیا ہوں تو باہر بھی ایک موج میلہ تھا، جیسے کوئی عرس میلہ نہیں ہوتا۔ بیٹے ہمیں شرم آنی چاہیے، یہ بالکل ناقابل برداشت چیزیں ہیں۔ مدرسے میں تو بالکل نہیں بیٹے ایسا ہونا چاہیے۔ خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، اور جو باہر گھوم رہے ہیں وہ بھی آ کے اندر بیٹھیں، دین کی بات سنیں۔ تو چلیں میں آپ سب کے لیے ایک دعا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔
اللہ رب رحمان ہم سب کو اپنی کمال قدرت اور رحمت کے ساتھ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے طواف کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد نبوی کا اعتکاف نصیب فرما۔ آپ بڑے مبارک لوگ ہیں، محبت سے آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خاندانوں میں جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، اور ہمارے اس ادارے کو جو کہ بلا شبہ الحمدللہ پاکستان کا عظیم ترین ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مزید عزت اور ترقیاں نصیب فرما۔ یہاں کے معلمین، متعلمین، منتظمین، مساعدین، معاونین اور جملہ متعلقین، اللہ پاک سب کے مال جان اولاد میں بے تحاشا برکتیں فرما، اور ہم سب کو کل قیامت والے دن اپنی رحمتوں میں ڈھانپ کر ہمیں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ تو چلیے میں بڑے تھوڑے وقت میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے یا 2.25 گھنٹے کی گفتگو کو 35 منٹوں میں مکمل کر دوں گا۔ اصل میں اب آپ بڑی توجہ سے بیٹھ گئے نا جی، تو پھر آپ کا حق بنتا ہے نا کہ 2.25 گھنٹے کی گفتگو کو کلوز کر دیا جائے 35 منٹوں میں۔ تو بس آپ میری طرف دیکھیں بیٹا، ادھر دیکھیں، مجھے آپ سے سبحان اللہ بھی نہیں چاہیے، کوئی نعرہ وارہ بھی نہیں چاہیے، شور شرابہ بھی نہیں چاہیے، بس میں نے چند منہجی، فکری، تربیتی، روحانی بات تو چند فکری اور ضروری باتیں انشاءاللہ آپ سے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ جو موجودہ دور ہے یہ بہت زیادہ پرفتن دور ہے۔ فتنے تو پہلے بھی بہت زیادہ تھے، لیکن اس دور میں فتنے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، 2 وجوہات ہیں اس کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا ترقی یافتہ دور ہے۔ پہلے ادوار میں، پہلے دوروں میں وہ ترقی نہیں تھی جو اس دور میں ترقی ہے۔ پہلے دور میں وہ سہولتیں نہیں تھیں جو اس دور میں سہولتیں ہیں۔ یہ طلبہ بھی بیٹے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے جیسے ترقی بڑھتی ہے، جیسے جیسے سہولتیں بڑھتی ہیں، سارے مل کے بولیں، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آزمائشیں بھی، بے رہروی کے چور دروازے بھی زیادہ کھلتے ہیں، غفلتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس ترقی یافتہ اور بڑے سہولتوں والے دور میں بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، بڑے بڑے فتنے ہیں، اور یقین کریں یہ سب سے بڑا، آپ اس کو پرفتن دور کہہ سکتے ہیں۔ گمراہی ہر گھر میں جا پہنچی ہے اور فحاشی بھی ہر گھر میں جا پہنچی۔ پہلے ہر گھر میں گمراہی نہیں تھی، ہر گھر میں ناچ گانا یہ سلسلے نہیں تھے، اب یہ سلسلے ہر گھر میں۔ تو اگر آپ بنیادی طور پر مجھ سے یہ سوال کریں کہ مولانا ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے بڑا بدبخت انسان کون ہے، سب سے بڑا ناکام ترین انسان کون ہے، تو حسب ما قرأت و طالعت، میں نے جتنا پڑھا، سوچا، سمجھا، دیکھا ہے، میرے مطالعہ کی روشنی میں سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح بات سمجھنی۔ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے، میری طرف دیکھیں، مل کے بولیں، اور لوگوں کو بھی۔ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بھی فحاشی دیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی فحاشی دکھلاتا ہے، یا لوگوں کو فحاشی پر لگاتا ہے، یا لوگوں کے لیے فحاشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیٹے خبردار، کبھی سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بیٹے کبھی انڈیا کا کوئی گانا، کوئی جغد، کوئی فضول بات، اس کو بیٹے آگے شیئر نہیں کرنا، فارورڈ نہیں کرنا، آگے نہیں بھیجنا۔ یہ سیاہی ہے، یہ کالخ ہے آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ فحاشی دیکھتا ہے، یہ کان کھول کے سنیں آیت شریف کا ترجمہ،
جو بندہ فحاشی دیکھتا ہے اور فحاشی پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک میں اس بندے کو دردناک عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ تو ہماری نوجوان نسل بالکل فحاشی پسند بھی ہوتی جا رہی ہے اور بالکل وہ فحاشی کو پھیلاتے بھی جا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا یہ مرکز الحمدللہ اس کا ایک نام ہے، وقار ہے، شان ہے، تو میں اپنے مرکز کے ذمہ داران کو اپنے ساتھ لے کر حکومت بالا سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ فی الفور ملک پاکستان میں تھیٹروں کو بند کیا جائے، اسٹیج ڈراموں کو بند کیا جائے، اور یہ جو ہے نا پروڈیوسر حضرات، بیٹے توجہ بیٹھ جاؤ، پروڈیوسر حضرات، گلوکار، اداکار، اگر یہ توبہ طائب نہیں ہوتے تو کم از کم ان کی سزا یہ ہے کہ ان بدبختوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے۔ دل خون کے آنسو روتا ہے، بیٹے میں آپ کو کیا طرز سناؤں، کیا میں آپ کو اشعار سناؤں، ان اسٹیج ڈرامے والوں نے، ان گلوکاروں نے، اداکاروں نے، ان ڈانسر مردوں نے، عورتوں نے ہماری نوجوان نسل کا جیسے ستیہ ناش کر دیا ہے، بیٹے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، ہمارے بچے اسلام کے ہاتھوں سے نکل گئے، بے غیرتی اور بے حیائی اور فحاشی کی آخری دہلیز پہ جا پہنچے۔ یہ جو آپ کے ملک کے گلوکار ہیں، اداکار ہیں، فنکار ہیں، اقسم برب العالمین و اشہد اللہ علی ذالک، یہ لوگ کسی طرح بھی قابل معافی نہیں۔ کائنات کا بدبخت ترین انسان ہے جو خود بھی فحاشی دیکھتا ہے اور فحاشی کا ذریعہ بنتا ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک سوال کریں گے کہ چلیں شیخ صاحب یہ بھی آپ ہمیں بتا دیں لگے ہاتھوں کہ کائنات کا خوش نصیب ترین انسان کون ہے؟ بیٹا آپ کا بھی جی چاہتا ہے آپ کائنات کے خوش نصیب ترین انسان بنے، جو میرے سامعین و مستمعین ہیں وہ بھی چاہتے ہیں۔ اگر خواتین تک میری بات جا رہی ہے تو وہ بھی توجہ کریں۔ میں نے جتنا پڑھا لکھا ہے دین کی روشنی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، اگر یہ آپ کو جملہ پسند آئے، ایمان آپ کا تازہ ہو تو بے شک آپ سبحان اللہ کہہ لیں۔ پہلے جملہ مجھ سے سنیں، کائنات کا خوش نصیب ترین انسان وہ ہے جو خود بھی ہدایت یافتہ ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جو خود بھی سنجیدہ ہے، لوگ اس سے کے پاس بیٹھ کر سنجیدگی سیکھتے ہیں، جو خود بھی ذکر والا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھ کے ذکر سیکھتے ہیں، جو خود بھی اچھی نماز والا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو اچھا کرتے ہیں۔ کائنات کا اصل عظیم ترین انسان پاکستان نہیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا کا سب سے بڑا وزیر اعظم یا وزرائے اعظم وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں رہ کر خلق خدا کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ جتنی محبت سے آئے ہیں، اور یہی ہماری تبلیغی جماعت کا بھی پیغام ہے، یہی ہمارے مرکز کا بھی ماٹو ہے کہ ہدایت یافتہ بنو اور ہدایت کا ذریعہ بنو۔ تو میں یہاں پر ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت یافتہ بننے کے بعد اور ہدایت کا ذریعہ بننے کے بعد کائنات کا خوش نصیب ترین اللہ پاک انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت بڑا گمراہی کا دور ہے۔ لوگ بڑے، ادھر دیکھو، زرق برق لباس پہن کر اور بڑے بڑے کمکمے اور روشنیاں اور آستانوں کے سائے تلے بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ تمام بھائیوں نے مجھے نا مل کر جواب دینا۔ یہ 3-4 بندے نا میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ باتیں کر رہے ہیں، بیٹے میں نے سیدھی انگلی کر کے نا آپ کو کھڑا کر دینا۔ اگر آپ کو مسجد کا حیا نہیں ہے نا تو مجھے آپ کا بالکل بیٹے حیا نہیں ہے۔ مت سمجھے کہ کوئی میری نظر سے اوجھل ہے، یہ آپ عقیدہ ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ سے جواب چاہتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں۔ آپ ذرا مل کر بول کر مجھے بتائیں، قبر پرستی کو پرموٹ کرنے والا بندہ رب کا ولی ہو سکتا؟ پھر بولے، رب کا ولی ہو سکتا؟ قبر پرستی کو فروغ دینے والا رب کا ولی ہو سکتا؟
قبر پہ مجاور بن کے بیٹھنے والا رب کا ولی ہو سکتا؟ رب رسول کا مخالف تو ہو سکتا ہے، رب رسول کا باغی تو بولے بولے رب رسول کا باغی تو، رب رسول کا مجرم تو، لیکن اللہ کا ولی۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں فلاں قبر پہ گیا، دربار پہ گیا، حضرت صاحب نے مجھے دم کیا، میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ اور بھائی ہمیں شرک کے اڈوں سے شفا نہیں چاہیے، شرک کے اڈوں پر دم کے لیے جانا، تعویذ کے لیے جانا، علاج کے لیے جانا میرے بیٹا حرام ہے۔ شرک کے اڈوں پہ جا کر شفا پانے سے بہتر ہے توحید کی موت مر جاؤ۔ ہمیں شرک کے ذریعے شفا نہیں چاہیے۔ یہ چند دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا، بیٹے میں کچھ درد دل رکھنا چاہتا ہوں، بس توجہ مجھے دے۔ یہ چند دن پہلے میرے پاس ایک کلپ آیا، دیکھنا۔ وہ حضرت صاحب نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، بڑا زرک بھرک اور لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے، ویل چیئر پر ایک معذور بندہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ پتا کیا کہتے ہیں؟ اٹھو بھی اٹھو، اٹھو، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ اٹھیں گے، آپ غوث کی مدد سے ضرور اٹھیں گے۔ یہاں عقیدے کی غیرت کا مسئلہ ہے، سب نے بولنا ہے، مل کے بولیں، گروہ کو کون اٹھاتا ہے؟ سارے نہیں بولے، گروہ کو کون اٹھاتا ہے؟ اور بیماروں کو شفا کون دیتا ہے؟ اور ڈوبی ہوئی کو کون تارتا ہے؟ مل کے بولو، کنارے کون لگاتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ اور بہتر تھا، اس سے بہتر تھا تو نہ اٹھتا، تو مر جاتا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی وہ اٹھ گیا، تو میں نے کہا اچھا وہ اٹھ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کے ذریعے کسی بیمار کو ایسے اٹھانا یہ جائز ہو گیا؟ ہو سکتا ہے اس کو شیطان نے کھڑا کر دیا ہو۔ آپ اپنے علماء کرام سے پوچھیں، حافظ ابن جوزی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے نا تلبیس ابلیس، اس میں شیطان کی ایسی ایسی وارداتیں لکھی ہیں، شیطان کے ایسے ایسے مکر لکھے ہیں کہ بیٹا وہ قوم کو مشرک بنانے کے لیے اپنا ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ ویسے بھی آپ اکثر بھائی دیہاتوں سے آئے ہیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے آپ بتائیں اگر کسی بیمار کو شراب پی کر شفا مل جائے تو مل کر بول کر مجھے مسئلہ بتائیں، آپ سارے مفتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب آتا ہے۔ اگر کسی بیمار کو شراب سے شفا ہو جائے تو شراب سے علاج کروانا جائز ہے؟ سارے بولو جائز ہے۔ یہ جو حضرت صاحب غوث پاک کی مدد سے اٹھیں گے اور نعرہ بڑا رنگین ہے جی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بھئی ہم بھی کہتے ہیں زندہ باد، لیکن تاجدار ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ کی سنت پہ امت کو لا کے کھڑا کیا جائے۔ اگر آپ خلق خدا کی، جی ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں، مجھے بتائیں لوگوں کو شرک پلا کر لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے نا تو پھر بے شک محبت سے سبحان اللہ کہہ کے اپنا ذوق پورا کر لینا۔ پہلے جملہ سنا، میں نے جتنا دین پڑھایا ہے مجھے یہ بات اللہ وجہ البصیرہ سمجھ آئی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، خلق خدا کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شرک کی نفرت پیدا کر دو اور ان کے دلوں میں توحید کی محبت اور غیرت پیدا کر دو۔ سب سے بڑی خلق خدا کی خدمت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں شرک کی نفرت پیدا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے بیٹا، یہ توجہ سے منہجی باتیں سمجھو، سیکھو۔ قبر پرستی کو پرموٹ کرنے والا، قبر پرستی کو فروغ دینے والا اور آستانوں کے سائے تلے بیٹھ کے شرکیہ دم کرنے والا امت مسلمہ کا مجرم تو ہو سکتا ہے، مل کے بولے، پورے حال میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے، ایسا بندہ رب کا ولی ہو سکتا؟ صبح کے اذکار یاد کریں، شام کے اذکار یاد کریں، رات کے اذکار یاد کریں۔ آپ کو آپ کے پیر و مرشد خاتم النبیین نے بے یار و مددگار لوارث نہیں چھوڑا۔ ویسے یہ جو کرتب ہے، یہ جو شعبدہ بازی ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، نبوت کا درجہ اونچا ہے کہ ولایت کا درجہ اونچا ہے؟ جس کو سمجھ آ رہی نا وہ بولے گا نبوت کا درجہ اونچا ہے کہ ولایت کا درجہ اونچا ہے؟ مل کے بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے منہ سے کیل نکالے؟ ادھے بول دے ہو، خیر ہے،
کسی کے منہ سے کیل نکالے, کسی کی آنکھ سے چین نکالی. جملہ دیتا ہوں سبحان اللہ والا ذوق پورا کرنا. نبی علیہ السلام پتہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیات ہی, نبی علیہ السلام اللہ کے بندوں پر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو شرک سے پاک کیا کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ان کو کتاب و حکمت سکھاتے تھے. تو آپ ذرا سارے میرے سینے کو ٹھاریں, پھر میں قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو ایک دو واقعہ سناتا ہوں. اب مل کے بولیں مشرک رب کا ولی ہو سکتا, اور پھر بولیں بتی رب کا ولی ہو سکتا. رب کے ولی کی پہلی نشانی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اور لوگوں, رب کا قرآن کہتا ہے اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے. رب اولاد نہ دے تو پھر بھی اس کا ایمان قائم رہتا ہے, وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتا. اللہ صحت نہ دے وہ پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرتا. اللہ اس کو مال نہ دے پھر بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرتا. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون, رب کے ولی کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ بھی مضبوط ہوتا ہے. رب کا ولی اپنے اللہ پر بڑا یقین رکھتا ہے, کڑے سے کڑے وقت میں بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. چاروں طرف پھنس جائے تو پھر بھی اس کا یقین مضبوط رہتا ہے. رب کے ولی ہیں اصحاب کہف. اصحاب کہف نے غار میں کیا کہا تھا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اب میں آپ کو ایک جملہ دینے لگا ہوں, ذرا توجہ دینا, انشاءاللہ آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. میرے طرف دیکھنا. رب کا ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے 15ویں پارے سے اصحاب کہف کے واقعہ سے پتہ کیا چلتا ہے؟ رب کا ولی مشکل وقت میں اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتا ہے. مل کے بولے رب کا ولی مشکل وقت میں اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اب مل کے بولے مشکل وقت پہ درباروں پہ جاتا, پھر بولے مزاروں پہ جاتا, پھر بولے شرکیہ تعویذ پہنتا, چھلے کڑے دھاگے پہنتا. اور ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت عطا کر دے, اللہ پاک ہمارے معاملے میں آسانی فرما دے. جو رب کا ولی ہے وہ مشکل میں ایمان کا اظہار کر کے اپنے اللہ سے رحمت مانگتا ہے. سیدہ ہاجر علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, دونوں کو سیدنا ابراہیم نے جب حرم کے پاس چھوڑا, کوئی عمارت بھی نہیں, کوئی آبادی بھی نہیں, کوئی غم سخار بھی نہیں, کوئی غم خسار بھی نہیں. جب اکیلوں کو چھوڑ کے سیدنا ابراہیم جانے لگے تو سیدہ ہاجر پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم نے کہا ہاجر اللہ پاک کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. سیدہ ہاجر کا پھر ایمان دیکھے سیدہ نے کیا فرمایا, حضرت چلے جائیں اذن لن یضیعن اللہ, آپ چلے جائیں ہمیں ہمارا اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. میرے پیارے بھائیوں, میرے طلبہ بیٹا دیکھنا, ہو سکتا ہے کل آپ کسی گاؤں میں جا کے مسجد میں امام اور مدرس یا اس کے علاوہ مصنف کوئی بھی دین کا شعبہ اختیار کر لو, آپ کے وسائل میں کمی ہو بیٹا, تنخواہ میں کمی ہو, پروٹوکول میں کمی ہو, غربت ہو, کسی بھی مشکل کا سامنا ہو, اور مل کے بولیں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوتا. آپ نے یہ جریج کا واقعہ نہیں پڑھا صحیح البخاری میں؟ لوگوں نے مارا پیٹا, عبادت خانے کو گرا دیا, تو حضرت نے کیا کہا؟ مجھے نماز پڑھ لینے دو. حضرت نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی, اللہ پاک نے دودھ والے بچے کو بولنے کی توفیق عطا فرما دی.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا، یہ لوگ ہیں رب کے ولی، بصرہ میں ان کی زمین تھی، قید سالی ہوئی، بارش رک گئی، سیدنا انس مدینے سے نکلے، نبی علیہ السلام کی قبر پاک، پوری کائنات کی قبریں ایک طرف مل کے بولے، پوری کائنات کی قبریں مل کر نبی علیہ السلام کی قبر پاک کا مقابلہ ہو سکتا؟ قید سالی ہے، زمین برباد ہو چکی ہے۔ سیدنا انس کو پتا چلا تو رسول پاک علیہ السلام کی قبر پر کوئی گائے نہیں لے کر گئے، کوئی بکری نہیں لے کر گئے، کوئی چڑھاوا نہیں لے کر گئے، کوئی نذر و نیاز نہیں لے کر گئے، نبی علیہ السلام کی قبر کا کوئی طواف نہیں کیا، سیدھا بصرے گئے، اپنی زمین پہ پہنچے، سیدنا انس نے مصلی بچھایا، وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، توجہ فرمانا، حضرت انس کہتے ہیں اللہ یہ ہے ایمان اللہ کے ولی کا۔ کہنے لگے میرے اللہ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں پر میرا عقیدہ یہ ہے تیرے علاوہ کوئی بارش نہیں دے سکتا، اللہ بارشیں تو نازل کرتا ہے، یا اللہ بارشیں تو دیتا ہے، رحمت کی بارش فرما دے۔ حدیث پاک میں نے پڑھا ہے، صحیح سند کے ساتھ پڑھا ہے، ابھی حضرت نے دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا ہے۔ میرے پیارے بیٹا اپنا ایمان مضبوط کرو، ایمان کا معنی ہے یقین۔ یونیورسٹیوں میں الہاد آ گیا، کالجز میں الہاد آ گیا، روشن خیال نام نہاد مذہبی سکالر دن رات کالجز میں یونیورسٹیز میں ان بچوں کو الہاد کے ٹیکے لگا رہے ہیں، بے یقینی کے ٹیکے لگا رہے ہیں، رب سے دور کر رہے ہیں، قرآن اذکار ایمان سے دور کر رہے ہیں۔ پرفتن دور میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، کتاب و سنت پہ ڈٹے رہیں، استقامت کا مظاہرہ کریں، اپنے بھانجے، اپنے بھتیجے، اپنے بیٹے اللہ کے دین کے لیے وقف کریں۔ سیدنا انس کی والدہ کا ایمان دیکھیں، سیدنا انس کو 9 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کر دیا، اور اللہ پاک نے صلہ یہ دیا۔ سیدنا انس فرماتے ہیں انصار صحابہ میں سے ہم سب سے زیادہ غریب تھے، لیکن حدیث کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے اولاد بھی سب سے زیادہ عطا کر دی، اللہ پاک نے مال بھی مجھے سب سے زیادہ عطا کر دیا۔ تو جو رب کا ولی ہے اس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آخری بات سنیں پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون۔ رب کے ولی کا ایمان نہیں ڈولتا، وہ شرک نہیں کرتا، وہ رب کے گلے شکوے نہیں کرتا۔ مل کے بولے رب کا ولی اللہ سے مایوس، سارے بولے رب سے نا امید۔ بلکہ آپ کو میں ایک جملہ دیتا ہوں، یہ میرے بزرگ مجھ سے سوال کریں شیخ صاحب کس کا ایمان اللہ کو بڑا پسند ہے؟ ہم میں سے وہ کون بندہ ہے کہ جس کا ایمان اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ تو میں آپ کو ایک کھری بات بتاتا ہوں، ہم میں سے اس بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ جیسے جیسے ازمائش بڑھتی چلی جاتی ہے، مل کے بولیں جیسے جیسے ازمائش ہے، مثلا بیٹے اللہ تعالیٰ نے صحت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا نہیں دیا، جیسے جیسے دکھ بڑھتا جاتا ہے، تکلیف بڑھتی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ وہ ہے ویسے ویسے اس کی نا امیدی نہیں بڑھتی، ویسے ویسے اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، 4 دن کی بات ہے، پھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جنت ہے، یہ میرے اللہ کی دوستی کے رنگ ہیں۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کا ولی بچ بچ کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کا ولی شرک سے بچتا ہے۔
المصنف ابن ابی شیبہ میں نے ایک واقعہ پڑھا، اشارتاً میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند کے ساتھ امام محترم نے اس واقعہ کو نقل فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک علاقے کو فتح کیا۔ جب علاقے کو فتح کیا تو وہاں انہیں ایک تابوت میں میت ملی۔ تو جب انہوں نے میت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا بھئی اس میت کا کیا کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی یستمطرون ویستظہرون، جب بارش نہیں ہوتی تو ہم اس کا واسطہ وسیلہ دے کر بارش اللہ سے لیتے ہیں، اور جب ہم نے کسی قوم کے ساتھ جنگ لڑنا ہوتی ہے تو ان کے واسطے وسیلے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر لکھا کہ حضرت ہم نے تستر کا علاقہ فتح کر لیا، وہاں سے ہمیں ایک میت ملی ہے، ایسا اس کا ناک ہے، یہ اس کا قد کاٹ ہے، بتائیں ہم نے اس میت کا کیا کرنا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جوابی لیٹر لکھا، ابو موسیٰ تم بھی چلے جاؤ، انس بھی چلے جاؤ، اس میت کو جا کر کسی نامعلوم جگہ پہ دفن کر دو، یہ کسی عام بندے کی میت نہیں، نبی من الانبیاء، اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی میت ہے۔ اور بیٹے میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے دور میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بعد انبیاء کی میت بھی صحابہ کو ملی، لیکن مل کے بولے صحابہ نے قبر پرستی کو پرموٹ کیا؟ اور جو رب کا ولی ہوتا ہے مل کے بولتے قبروں کی کمائی کھاتا، پھر بولے قبروں میں مجاور بن کے بیٹھتا۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ المنتظم میں ابن جوزی نے صحیح سند کے ساتھ یہ بھی واقعہ نقل کر دیا ہے۔ مدینہ شہر میں جہاں شہدائے احد کا قبرستان ہے وہاں پر چشمہ کھدوانے کا ارادہ کیا، تو درمیان میں شہدائے احد کی قبریں آتی تھیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے مشاورت کی ان قبروں کا کیا کرنا ہے۔ فیصلہ کر دیا گیا کہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ قبروں سے میتوں کو نکالا جائے اور دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ایک صحابی نے ہاتھ میں بیلچہ پکڑا ہے، کھدائی کر رہا ہے، کھدائی کرتے کرتے اس کا بیلچہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک پہ لگا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو شہید ہوئے کئی سال گزر گئے تھے، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاؤں مبارک سے خون ایسے بہ رہا تھا کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا گویا کہ ہم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ابھی دفن کی، تر و تازہ میت۔ یہ لوگ ہیں رب کے سچے ولی، سچے ولی، ایمان والے ولی۔ ان کی میتوں کو، شہدائے احد کی میتوں کو منتقل کر دیا گیا، لیکن مل کے بولے ان کی قبروں پہ آستانے بنائے گئے، پھر بولے ان کی قبروں پہ آستانے بنائے گئے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ کا سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ رب کا ولی شرک سے بچتا ہے۔ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ رب کا ولی حرام سے بچتا ہے، رب کا ولی حرام سے بچتا ہے۔ مل کے بولے رب کا ولی قبروں کی کمائی کھاتا، پھر بولو نظر و نیاز کی کمائی کھاتا، سود کھاتا، پھر بولو رشوت کھاتا، چندے کا پیسہ کھاتا۔ یہ ہے رب کے ولی کی پہچان۔ وہ بڑا آپ نے معروف واقعہ سنا ہوا ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا، تو اس نے حضرت کو نا تھوڑی سی شرینی پیش کی، مٹھائی پیش کی، حضرت نے تناول فرما لی۔ جب گلے سے نیچے گئی تو سوال کر دیا بھئی کہاں سے مٹھائی لے کے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی میں دورہ جاہلیت میں کہانت کا کام کرتا تھا، نجومی تھا۔ ہمارے پاکستان میں یہ شرک موجود ہے، آپ کوئی بھی میگزین لائیں، کوئی بھی ڈائجسٹ رسالہ لائیں، یہ گندا شرک ہمارے پاکستان میں عروج پہ۔ تو وہ میں نے جس کو ستاروں کی مدد سے مقدر کا بتایا تھا نا کام کا، آج اس کا کام ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے فوری اپنی انگلی مبارک اپنے منہ میں ڈالی، فوری آپ نے کہہ کر دی، میری طرف دیکھیں اور مل کے بولیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہہ کر دی، مٹھائی کو باہر پھینک دیا،
اور پھول نگر میں مرکز میں یہ پیغام بھیجا، جو رب کا ولی ہوتا ہے مل کے بولے اس کے پیٹ میں حرام ٹھہرتا، پھر بولے حرام ٹھہرتا۔ عدالتیں چیک کریں، اللہ کی قسم عدالتیں چیک کریں اپنے ملک پاکستان کی، رشوت کے معاملے دیکھیں، سود کے معاملے دیکھیں، دینداروں کے رویے دیکھیں، بیٹیوں کو جائیداد سے حصہ نہیں دیتے۔ جو بہنوں کا حق مارتا ہے وہ رب کا ولی نہیں ہے، جو بد دیانت انسان ہے، فیکٹری سے چوری، دکان سے چوری، جہاں داؤ لگے چوری، وہ رب کا ولی نہیں ہے۔ وہ کتنا مروب واقعہ آپ نے بیٹا سنا ہے، وہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، مدینے کی گلیوں میں چلتے جا رہے ہیں، بو کی وجہ سے حضرت حسن نے ایک کھجور رستے سے اٹھائی اپنے منہ میں ڈال لی، تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک میں ڈالی اور آپ نے کھجور کو باہر پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا حسن ہو سکتا ہے یہ کھجور صدقے کی ہو، اور اللہ پاک نے ہمارے اوپر صدقے کو حرام کر دیا ہے۔ بیٹے آج ہم اپنی اس روحانی تقریب کے آخر میں آپ کو پیغام دیتے ہیں، یہ ہمارے طلبہ کا پیغام ہے، ہمارے مرکز کا پیغام ہے، بیٹا پیاز پہ گزارا کرو، پانی پہ گزارا کرو، بیٹا دال مرچ پہ گزارا کرو، ہمیں حرام کے چرگے مرگے نہیں چاہیے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں نا، ایسا میرے کو دیکھنا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ شیخ صاحب کائنات کا سب سے زیادہ گندا انسان کون ہے، تو میں نے جتنا دین پڑھا ہے کائنات کا سب سے زیادہ گندا انسان وہ ہے جو باہر سے حرام کماتا ہے اور گھر میں لا کے اپنی معصوم بچیوں کو حرام کھلاتا ہے۔ سب سے زیادہ گندا انسان وہ ہے جو اپنی ماں کو حرام کھلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلاتا ہے۔ بیٹے آن لائن جاب کرنے سے پہلے اپنے علماء سے پوچھیں، قاری صاحب سے پوچھیں، طلبہ سے پوچھیں، مرکز میں آ کے پہلے پوچھیں۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ رب کا ولی ایمان والا، اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، حالات جیسے بھی ہو جائے، وکان یتقون۔ آخری بات کر کے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کا ولی شرک سے بچتا ہے، مل کر بولے اللہ کا ولی حرام سے، پھر بولے اللہ کا ولی حرام سے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ کا تیسرا معنی یہ اللہ کا ولی زنا سے بچتا ہے، اللہ کا ولی بدکاری سے بچتا ہے۔ دیکھیں یہ میری بات توجہ سے سن لیں، آخری میری باتیں ہیں، بیٹا میری طرف دیکھو، او بچہ، بیٹے زنا بڑا عام ہو گیا، یہ سوشل میڈیا نے ستیہ ناش کر دیا بیٹا، بدکارہ عورتیں بڑی عام ہو گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو آپ کے دیہات ابھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ لاہور کے معاملے، اسلام آباد کے معاملے، راولپنڈی کے معاملے، العیاذ باللہ۔ رب کا جو ولی ہوتا ہے وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ بے تکلفیاں نہیں کرتا، وہ بے پردہ عورتوں کے ہاتھ نہیں سونگتا، ان کے کپڑے نہیں سونگتا۔ یہ جال ساز فراڈ، یہ عامل، یہ رب کے ولی نہیں ہے، یہ دین کے مجرم ہے، اسلام کے مجرم ہے۔ اور یہ آپ کی بھی غلطی ہے کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی خواتین کو صبح کے اذکار یاد نہیں کروائے، شام کے اذکار یاد نہیں کروائے، رات کے اذکار یاد نہیں کروائے۔ ہمارے طلبہ کا، مرکز کا اور اختتامی پروگرام میں آخری میسج یہ ہے، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو صبح کے اذکار کا پابند بنائے، شام کے اذکار کا پابند بنائے، رات کے اذکار کا پابند بنائے۔ اللہ پاک زندگی بھر آپ کو بھی اور آپ کی نسل کو بھی ہر قسم کی بندش اور جادو سے محفوظ فرما لے۔ رب کے ولی سے میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، رات کی تاریکی
ایک نوجوان اللہ کا ولی جا رہا ہے تو رات کی تاریکی میں ایک بدکارہ عورت نے دیکھا تو آواز ماری، آ جاؤ آ جاؤ. گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، رات گزارتے ہیں. جب اس عورت نے آواز ماری تو اللہ کا ولی کیا کہتا ہے؟ بی بی ان اللہ حرم الزنا. اللہ ان اللہ حرم الزنا. میں مسلمان ہوں، میری رگوں میں مسلمان اسلام کا خون ہے، میں زنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے حرام کو زنا کو حرام کر دیا ہے. اگر میں نے آج رات تیرے ساتھ منہ کالا کر لیا تو کل قیامت والے دن اپنے اللہ کو کون سا چہرہ دکھاؤں گا؟ بیٹا یہ طالب علم کا واقعہ ہے. ایک طالب علم اسی طرح ایک بری عورت کے گھیرے میں آیا. جب عورت نے بدی بدکاری پہ مجبور کیا، وہ واش روم میں گیا، بیت الخلاء میں گیا، اس نے اپنے وجود پہ گندگی مل لی. ٹھٹھرتی ہوئی سردی تھی، ٹھنڈے موسم میں اس بچے نے جا کے مدرسے میں غسل کیا، بخار چڑھ گیا. اسی بخار میں وہ اللہ کا ولی نوجوان طالب علم فوت ہوا. کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، دفنایا گیا. جب اس کی قبر پہ دعا کی گئی، اساتذہ بیان کرتے ہیں اس اللہ کے ولی کی قبر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ تندور میں کچھ ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. پوچھا یہ کون بدبخت ہے؟ اوپر سے ڈھکن بند ہے، آگ کا تندور ہے، آہو بکا ہے، چیخے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نوجوانوں کان کھولنا. فرمایا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی امت کے زانی مرد ہیں اور آپ کی امت کی زانی عورتیں ہیں. تو بیٹے رب کا ولی شرک سے بچتا ہے، رب کا ولی حرام سے بچتا ہے، رب کا ولی زنا سے بچتا ہے. چوتھی بات، رب کا ولی ظلم سے بچتا ہے. لو جی سارے مل کے بولے، پھر انشاءاللہ میں دعا کر دیتا ہوں. مل کے بولے رب کا ولی سنگ دل ہو سکتا. پھر بولو رب کا ولی سنگ دل ہو سکتا، رب کا ولی بے رحم ہو سکتا. بیٹے اپنے والد کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، ماں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. بیٹے اپنے بڑوں کا ادب کرو، ساری برکت اس ادب میں ہے، احترام میں ہے، نرمی میں ہے. جو رب کے ولی تھے وہ تو جانوروں سے معافی مانگتے تھے. ایک میں نے روایت پڑھی ہے، اس میں کوئی زیادہ سکم نہیں ہے، اگرچہ وفیہ مقال بعض نے لکھا ہے لیکن بعض نے اسے حسن بھی قرار دیا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ دنیا سے جانے لگے، اپنے جس دمون اونٹ پر وہ سفر کیا کرتے تھے، ادھر دیکھیے، اپنے دمون اونٹ کے پاس چلے گئے، جا کے کہنے لگے دمون میں نے کبھی تجھے دھوپ میں نہیں باندھا، کبھی میں نے تجھ پہ بوجھ زیادہ نہیں ڈالا، کبھی میں نے تجھے چارہ کم نہیں دیا. اگر مجھ سے تجھے کوئی لینے بھی آتا تھا تو میں اسے بتا دیتا تھا کہ میرا یہ دمون اونٹ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالنا. لیکن دمون اکٹھے رہتے، سادہ لفظوں میں سمجھا دوں، دمون کٹھے رہندے بندے کو وعدہ گھاٹا ہو ہی جاتا ہے، کونی کی ہو ہی جاندی ہے. دمون اگر میرے کو کوئی وعدہ گھاٹا ہویا ہوئے نا تو مینوں دنیا تے معاف کر دی، کل قیامت والے دن میری شکایت میرے اللہ نو نہ لائی. لوگوں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اللہ کے غریب بندوں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں، رحم کے رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں. وہ سب سے بڑا شیطان ہے جو آپ کے دل میں آپ کے باپ کی نفرت پیدا کرتا ہے، آپ کی بیوی کی نفرت پیدا کرتا ہے، آپ کے بھائیوں کی نفرت پیدا کرتا ہے. رب کا ولی رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، رب سے ڈرنے والا ہوتا ہے. کہاں یاد آ گیا مجھے سیدنا صدیق، یہی پہ بات ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمانے لگے کل ہم غریب لوگوں میں صدقے کے اونٹ تقسیم کریں گے. یار یہاں رک کر میں ایک دعا کرتا ہوں کیونکہ میرے طلبہ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ جو مدارس میں پڑھنے والے شعبہ حفظ کے طلبہ ہیں، درس نظامی کے طلبہ ہیں، الحمدللہ ہمارے گمان کے مطابق وہ اللہ کے ولی ہیں.
بیٹے میں ایک دعا کرتا ہوں محبت سے آمین کہنا. جو مالی معاملات میں پریشان ہے اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو برکتیں عطا فرما. پھر دعا کر دے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. وہ ایک غریب سے ابھی بھی جمعہ پڑھ رہے تھے, وہ دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے, جا کے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ کل مدینے میں صدقے کے اونٹ تقسیم ہوں گے, میں بھی اونٹ لے کر آؤں گا. اللہ تعالی ہمارے گھروں میں خوشحالی لے کے آئے گا, اس کو سواری کے لیے استعمال کریں گے, پانی کے لیے استعمال کریں گے, یا اس کے علاوہ لکڑیں اٹھانے کے لیے اس کو استعمال کریں گے. تو جب صبح دن چڑھا, روشن صبح ہوئی, تو فوری طور پہ وہ غریب سے ابھی بیوی نے رسی پکڑائی اور اونٹوں کے باڑے میں چلا گیا. سیدنا ابو بکر نے فرمایا تھا وہی اونٹوں کے باڑہ میں آئے جس کا ہم نام بولیں گے, وہ بغیر اجازت کے بغیر نام کے اونٹوں کے باڑے میں داخل ہو گیا. سیدنا صدیق نے ایسے اس کی رسی پکڑی, میری طرف دیکھنا, رسی پکڑی ایسے دے ماری, استاد تھے, خلیفہ تھے, اس کو سائیڈ پہ کر دیا. تھوڑی دیر گزری تو سیدنا صدیق فرمانے لگے جس کو میں نے رسی ماری ہے میرے پاس اس کو بلایا جائے. وہ آ گیا تو سیدنا صدیق فرمانے لگے او میرے بھائی یہ رسی پکڑ. وہ پکڑتا نہیں تھا. رسی پکڑو. رسی پکڑا کر کہنے لگے جیسے میں نے تجھے رسی ماری ہے آج اسی طرح رسی مار کے بدلہ لے لو, کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں تجھے قصاص نہیں دے سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سیدنا صدیق یہ کیسی ریت قائم کرنے لگے ہیں آپ؟ عام انسان وقت کے خلیفہ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے قصاص لے گا؟ تو میرے بیٹے تو عربی سمجھتے ہیں نا. سیدنا صدیق نے جو جواب دیا میرا جی چاہتا ہے یہاں سے اٹھوں اور اللہ کی قسم آپ کے ماتھوں پہ لکھ دوں. سیدنا صدیق نے فرمایا عمر خاموش ہو جاؤ. فمن لی من اللہ یوم القیامہ, فمن لی من اللہ یوم القیامہ. اگر میں نے اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو کل قیامت والے دن اگر یہ قصاص لینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو بتا مجھے اللہ کی عدالت میں کون چھڑائے گا؟ تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو چادر دی, دینار دیے, حتیٰ کہ اونٹ دیا, اور حضرت نے جب تک اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تب تک اس کو نہیں جانے دیا. پیارے بھائیو ہمارے آج کے اس روحانی اجتماع کا آخری بول, آخری پیغام یہ ہے رحیم بنو, کریم بنو, رحم دل انسان بنو. آپ اللہ کی زمین پہ حجت ہو, اللہ کی زمین پہ برہان ہو. رب نے آپ کو عقیدہ توحید و سنت دیا, اخلاق کے ساتھ اس کے پہرے دار بنو, اخلاق کے ساتھ اس کے دائی بنو. تو میں نے بڑے ہی اختصار کے ساتھ جو آپ سے وعدہ کیا تھا تقریباً 35-40 منٹوں میں بات کو مکمل کر دیا کہ سب سے بڑا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی بولے لوگوں کو بھی خود بھی فحاشی دیکھتا ہے اور لوگوں کو بھی. اور میں نے بتا دیا ہے قبر پرست اللہ کا ولی ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہے جس کے اندر ایمان ہے. اور یہ وظیفہ آج پلے باندھ لیں بیٹا, آپ نے ابھی بڑا دین کا کام کرنا ہے. جن بچوں نے حفظ کیا ہے یا درس نظامی پڑھا ہے بیٹے یہ نفلوں میں آپ نے وظیفہ بہت زیادہ پڑھنا ہے, اپنی سنتوں میں یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھنا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. رب کا ولی اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتا ہے, معاملات کی آسانی مانگتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک آپ دوسرا وظیفہ بھی پڑھتے رہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ایک دفعہ سارے مجھے پڑھ کے سنائیں. سارے نہیں بولے, تعلیماً آپ سے سن رہا. پھر ایک دفعہ مجھے ذرا پڑھ کے سنائیں. مشکل وقت میں اذکار پڑھتے ہیں بیٹا, مشکل وقت میں دعائیں پڑھتے ہیں. اور جو رب کا ولی ہوتا ہے مل کے بولے شرک کرتا, پھر بولے شرک کرتا, حرام کھاتا, پھر بولے زنا کرتا, آخری بات ظلم کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سچا سچا سیدھا صاف ستھرا عقیدہ دیا ہے. تو آئیے توحید کی غیرت پیدا کیجئے, توحید کی محبت پیدا کیجئے. بیٹے اپنے آپ کو قناعت کا عادی بنائیں, پاک
باز بنائیں. اگر خواتین مجھے سن رہی ہیں تو میری بیٹیوں پاک دامن رہیں. پاک دامنی ہی عزت ہے, یہی سعادت ہے. اور رحم دل بنے. جو رحم دل ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. رب کے حضور دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اور ہمارے اس ادارے کو, اچھا جی آپ نے میرا سینہ ٹھارنا ہے آمین کہہ کر, اور ہمارے اس ادارے کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد اور شاد رکھے. پھر بولے اللہ یہاں سے امام احمد بن حنبل پیدا فرمائے, اللہ یہاں سے ابن تیمیہ پیدا فرمائے, اللہ یہاں سے ابن قیم پیدا فرمائے, اور ہمارے بڑے ہی گرامی قدر حضرت قاری صاحب اور ان کے رفقا جملہ متعلقین اللہ پاک ان کی توفیقات میں مزید برکات کا نزول فرمائے. هذا ما كان عندي والله تبارك وتعالى عالم بالصواب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.